پکاریں گے جنت والے آگ والوں کو. اب یہ جنت والے جو ہوں گے جنت میں اپنی چلے گئے, اب یہ پکاریں گے ان کو, تو کیسے پکاریں گے؟ شاید 1400 سال پہلے لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکتے ہوں, مگر سبحان اللہ آفرین ہے ان کے ایمان پہ کہ وہ یہ کوشچن نہیں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ جنت میں بیٹھے ہوئے وہ کیسے پکار کے جہنم والوں سے بات کر سکتے ہیں, اتنی دور سے بات کیسے ہو سکتی. انہوں نے نہیں یہ کوشچن کیا. پتہ نہیں ہے ہمارے جیسے تو ہر چیز پہ کوشچن کرنے لگتے ہیں نا, یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے, یہ پھر کیوں ہو سکتا ہے. لیکن آج تو اللہ تعالیٰ نے ساری اس قسم کی باتوں کو ختم کر دیا کہ ہم کہاں 7 سمندر پار بیٹھے لوگوں کے ساتھ تصویر بھی ان کی دیکھتے ہیں, ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں جب وہ ہمارے قریب بھی نہیں ہوتے, ایسے ہی بات کر رہے تھے جیسے ہمارے ساتھ بیٹھے. تو آج تو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے. صحابہ نے کیسے اس کو سمجھا ہوا, اور بس وہ تو سمینا واتانا کرتے تھے نا. جنت تو بہت اوپر ہے, بہت بلندی پہ, اس کی تو خوشبو ہی 500 سال پہ آتی ہے, تو جہنم کہاں ہوگی؟ وہ تو ایکسٹریم پستی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھاری پتھر بھی اگر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے 70 سال وہ چلتا رہے گا تو تب جا کے وہ اس کے باٹم تک پہنچے گا. اور 70 سال کو بڑے نمبر کے لیے بتایا جاتا تھا. 70 کا مطلب صرف 70 نہیں ہوتا تھا, جو بہت بڑا کوئی بات بتانی تھی تو 70 کہا جاتا تھا. تو جہنم میں بھی وادیاں ہیں, اس کے اندر بھی کنویں ہیں, اس کے اندر بھی استغفر اللہ ایسی جگہ ہے, وہاں تک وہ بات ان کی جا رہی ہے, وہاں تک وہ ان کو پکار رہے ہیں. تو اب بات ہمیں بہت آسانی ہے سمجھنے میں کہ یہ کیسے ہوگا, کہ ہمیں تو جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا, بالکل سچ ہوا کہ عمل کر کے آؤ گے, ایمان اور صالح عمل لے کے آؤ گے تو جنت ملے گی, اور ایسی ایسی جنت ہوگی اور ایسی خوبصورت ہوگی. بالکل جو وعدے ہم نے سنے تھے نا وہ بالکل سچ ہیں, بالکل سچ ہوئے ہمارے لیے. سارے وعدے ہم نے سچ پائے, ویسے ہوا جیسے ہم نے سنا تھا. فَهَلْ وَجَدتُّم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, تو تم اپنے بارے میں سناؤ, اپنی سناؤ, کیا تم نے بھی ان وعدوں کو جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیے تھے سچا پایا؟ اور ایسی جہنم ہوگی اور ایسا ہوگا, کیا تم نے بھی اس کو صحیح پایا؟ وہ کہیں گے نعم, ہاں, یعنی وہ اعتراف کریں گے کہ واقعی وہ باتیں سچی تھیں. آج جن باتوں کو کہتے ہیں نا چھوڑو پرے, یہ تو ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں, اور چھوڑو بس دیکھا جائے گا جب وہ ہوگا, اور کچھ نہیں ہو جاتا, کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ ایسی اتنی سی بات کے اوپر نہیں کوئی پکڑ لیتا, بس یہ وہ غفور الرحیم ہے, بس سب کچھ ہی معاف ہو جانا ہے, سب نے جیسے ایک ساتھ ہی جنت میں چلے جانا, کرو جو مرضی کرنا ہے, من مانی زندگیاں گزارو, کچھ بھی فکر کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں, سوچنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ کہیں گے کہ ہاں واقعی جیسے ہمیں کہا گیا تھا نا ویسے ہی ہم نے بھی پایا. اور ایک ندا دینے والا, ایک مؤذن, ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا, یعنی جنت اور جہنم والوں کے درمیان ہوگا, وہ پکارے گا لعنت اللہ علی الظالمین, اللہ کی لعنت ہو ظالموں پہ. اب دیکھیں جہنم کے اندر نا عذاب صرف آگ کا نہیں ہے, انسلٹ, اس قدر بے عزتی. اب یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے اچھے بھلے بن کے پھرتے تھے, اب وہاں پہ لانتے, پھٹکاریں, ذلت. جہاں پہ جنت والے السلام علیکم میں ہے, خوش آمدید, ان کے لیے مرحبا ہے, نہ کوئی غل ہے نہ کوئی حسد ہے, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اور دیکھ لیں جہنم کا ماحول کتنا تلخ ہے, کتنا کڑوا ہے. کوئی کہہ ہی دینا لعنت ہے تجھ کے اوپر, تیرے اوپر, تو انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے, اور کتنا اس کو برا لگتا ہے, اس کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے کہ آج اس نے مجھے ایسی بات کہہ دی. یہ عذاب میں بھی ہیں, اوپر سے لعنتیں بھی سن رہے. لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری. تو واقعی وہ رحمت سے دور ہیں. دیکھو رحمت تو اللہ کی جنت ہے, ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے. ظالم کون ظالم ہے؟ وہ جو اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے اور دوسروں کو بھی روکتے. ان کا ایجنڈا کیا, نہ خود اللہ کے راستے پہ چلنا, نہ لوگوں کو چلنے دینا. ان کے اللہ کے راستے میں یبغون عوجا, اس کے اندر کجیاں نکالنا, اس کے اندر اعتراضات نکالنا, اس کے اندر باتیں بنانا, ان کے اندر کچھ ایسے نکتے نکال لینا کہ جو ہے نا جس سے لوگ متنفر ہو جائیں اس راستے سے. دین کے احکامات کو ایسے ٹویسٹ کر کے پیش کرنا دیکھا تم نے؟ یہ بھلا یہ دیکھو کیسی بات ہے,
دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو انہوں نے اتنی شادیاں ایسے کر دی، یہ ایسے ہو گیا، اسلام تو یہ کہتا ہے، بھلا دیکھو اب یہ کیسی بات ہوئی؟ تم کو سوچ سکتے ہو کہ آج بھی یہ چیزیں چل سکتی ہیں؟ یعنی ٹیڑھ پن ان کے اندر نکالنا ایسے. میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں ایسے کئی مسلمان بھی ہیں. دکھ کی تو یہ بات ہے، وہ تو کہیں جو کہ مانتے ہی نہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر وہ ٹیڑھ نکالتے، پھر لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. آخرت کے تو انکاری ہیں، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اوپر ان کو کوئی مانتے ہی نہیں. آراف کے نام پہ ہی ہے. ان دونوں کے درمیان بینہما نہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ جنت اور جہنم کے درمیان حجاب، ایک بیریئر ہوگا، ایک دیوار ہوگی. اور آراف کہتے ہیں، آگے آراف آراف، اور آراف کہتے ہیں بلند جگہ کو. اور بلند جگہ پہ لوگوں کو پہچان لیا جاتا ہے نا، کہ وہ کوئی بلند جگہ پہ کھڑا ہو تو آپ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ وہ فلاں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، جنت اور جہنم کے درمیان. اب ہم اس کو چیزوں کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، وہی بات ہے، جب وہاں پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا ان باتوں کا. لیکن بس ہم نے اس طرح ہی مان لے کر آنا ہے. وہ کیسی ہے دیوار، وہ کیسی ہے آڑ، یا کیا ہے، وہ کس طرح ہے ان کے درمیان، ہم نہیں جانتے، ہم اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، بس ہے وہ. تو وہ حجاب جو وہ دیوار ہے نا، دوستیوں کو جنت سے فاصلے پر رکھے گی. جنت والے جہنم والوں اور جہنم والے جنت والوں کے ساتھ نہیں مل سکتے، ان کے درمیان یہ ایک دیوار حائل کر دی گئی ہے. جس طرح سورہ حدید میں آتا ہے کہ ایک دیوار ہوگی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہے اور اس کے باہر عذاب ہے. تو کہتے ہیں کہ وہی آراف ہے، سورہ حدید میں بھی اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اب ابن عباس فرماتے ہیں یہ ایک اونچی جگہ ہے، یعنی دیوار ہے، اس دیوار کا نام کیا ہے؟ آراف. اس دیوار کو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ حجاب، آڑ، بیریئر، دیوار. ٹھیک ہے. اور اس کا نام آراف ہے. ابن عباس فرماتے ہیں یہ اونچی جگہ ہے جنت دوزخ کے درمیان، جہاں کچھ لوگ روک دیے جائیں گے. اللہ اکبر. وعلی الاعراف رجال، اور آراف کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوں گے. یعنی اب دیکھیں نا، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، بیچ میں ہے. یہی آپ کو بتا رہا ہے نا کہ اس کا مطلب یہ بیچ والے لوگ ہیں، نہ یہ جنتی ہیں نہ یہ جہنمی ہیں. یہ بھی ایسے ہو سکتا ہے. ہاں، سدی فرماتے ہیں اس کا نام آراف اس لیے رکھا ہے کہ یہاں کے لوگ اور لوگوں کو جانتے پہچانتے ہوں گے، کیونکہ اونچی جگہ پہ ہوں گے نا. تو یہاں کون لوگ ہوں گے؟ اس میں جو اقوال ہیں ان میں ساروں کو، سارے جتنے بھی مفسرین نے لکھے ہیں ان ساروں کو جمع کیا جائے تو ایک لائن میں وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں گی. دیکھیں ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا. اب آپ جب آپ پلڑوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ میزان کے پلڑے ہوں گے، کبھی بھاری ہوں گے، کسی کے ہلکے ہو جائیں گے، یا کسی کا نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے نیکیاں اور گناہ ایک برابر ہو جائے. جیسے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب ہوگا، ایک نیکی بھی اگر برائی سے بڑھ گئی تو جنت میں داخل ہو جائے گا، ایک برائی بھی اگر نیکی سے بڑھ گئی تو جہنم میں جائے گا. اور ہم پہلے شروع میں پڑھ رہے ہیں فمن ثقلت موازینہ. ٹھیک ہے. اب وہ ایک جو نیکی یا ایک جو برائی ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو سکتی ہے. اتنی سی بھی کمی سے یا اتنی سی بھی زیادتی سے میزان کا پلڑا ہلکا یا بھاری ہو جائے گا. سمجھ آئے؟ لیکن اب آپ سوچیں کہ سارا کچھ ڈال دیا، بالکل بیلنس ایکول ہو گیا، اب یہ کدھر جائیں؟ اب تو غلط ہوگا نا ان کو جہنم میں جانا، وہ بھی غلط ہوگا. جنت میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ظاہر ہے نیکیاں تو بڑی نہیں، اور جہنم میں بھی نہیں جا سکتے اس لیے کیونکہ گناہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ جہنم میں چلے جائیں، اور نیکیاں اتنی زیادہ نہیں کہ جنت میں چلے جائیں. اب گناہ ان کو روک رہے ہیں جنت میں جانے سے، اور نیکی ان کو روک رہی ہے جہنم میں جانے سے. تو اب کیا کریں گے؟ یہ ان کا کیا ہوگا؟ یہ آراف والے ہیں، یہ یہاں پہ ٹھہرا لیے جائیں گے. یو ویٹ ہیئر، آپ یہاں پہ کھڑے ہوں. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جب ہم عمل کرنے لگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا اگر اتنے گناہ کر بھی لیے ہیں تو میری یہ نیکیاں بھی تو ہیں، اور اس کو دیکھ کے تسلی کر لیتے ہیں.
गुनाह को छोड़ते नहीं है, साथ नेकी भी कर लेते हैं, साथ गुनाह भी कर लेते हैं, फिर नेकी कर ली, फिर गुनाह कर ली, फिर नेकी, यही सारी जिंदगी चलता रहता है। और व्हाट इफ के दोनों इक्वल हो गए, व्हाट इफ के दोनों बिल्कुल बराबर हो गए, तो अब क्या होगा? ये हर एक को उनके चेहरों से पहचान लेंगे, उनकी निशानियों से पहचान लेंगे। जाहिर है जन्नत वालों के चेहरे हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो रोशन होंगे, चमकदार होंगे। अब ये ऊपर बैठे हुए इनको दोनों तरफ नजर आ रही है, तो अब ये जन्नत की तरफ देखते हैं। वहां के चेहरे वाले ऐसे हशाश बशाश खुश चेहरे, उनको देखेंगे और क्या कहेंगे? वनादा, और वो पुकारेंगे। ऐसे लगता है कि जैसे इतनी हसरत भी है ना इस पुकार में। असहाबल जन्नती अन सलामुन अलैकुम, अब क्या कहें? वहां से देख रहे हैं उनको, वो अपने मजे कर रहे हैं, उनको कहते हैं सलाम हो तुम पर, तुम पे सलामती हो, पीस। कि मतलब कितना जबरदस्त तुम्हें सलामती मिली है कि तुम इस तरह जन्नत की नेमतों में घूमते फिर रहे हो। सलाम करते रहेंगे उनको। ये इसी से पता चलता है वो देख के कैसे उनके कैसे जज्बात होंगे। इंसान को कोई चीज ना मिली हो ना, और वो किसी और को देखे कि वो इतनी वही चीज जो मैं चाहती हूँ उसके अंदर है, तो गिल ना हो अगर उसके दिल के अंदर, तो फिर इसी किस्म के जज्बात निकलते हैं। वो दाखिल तो नहीं हुए, लेकिन ललचाए में है कि हमें भी इसमें दाखिल कर दिया जाए। इसकी तमा रखते हैं, इसकी उम्मीद रखते हैं, इसकी शदीद तलब रखते हैं। यकीन नहीं है कि पता नहीं जाते हैं नहीं जाते, लेकिन इसकी उम्मीद जरूर है। हो सकता है अल्लाह हमें इसमें दाखिल कर दे। अब वो क्योंकि दिल तो यही चाह रहा है ना, उनका ख्वाहिश तो उनकी यही है ना। वो खुद फेरना थोड़ी चाहते हैं, वो खुद देखना नहीं चाहते दूसरी तरफ, मगर उनको दिखवाया जाएगा कि उधर भी देखो ना जरा। उनकी निगाहें फेरी जाएंगी किस तरफ? तिलका अस्हाबिन नार, तरफ अस्हाब नार के। और यहाँ पे लिका का लफ्ज आया, मुलाकात करना। एक होता है ना उन इला अस्हाबिन नार, भी तो हो सकता था वाइजा सूरी पता बसारूम इला अस्हाबिन नार, अस्हाबिन नार की तरफ। तो इला का मतलब तरफ ही होता है, लेकिन अब मैंने इसका भी आपको तर्जुमा तरफ ही लिखवाया। तो क्या फर्क है? असल में उर्दू में उस तरह से हम उसकी डेप्थ में नहीं जा सकते, वो कुछ और तर्जुमा नहीं लिखवाया जा। असल तर्जुमा ये कि मुलाकात करेंगी उनकी निगाहें अस्हाबुन नार से। तो मुलाकात करना क्या मतलब? डीपली उनको देखना। मुलाकात यही होती है ना, आप दूसरे से मिल जाते हैं। तो यानी उनको अच्छी तरह मतलब उनकी जो उनकी सिचुएशन है उसको देख लेंगे। ऐसे नहीं कि सरसरी सी, क्योंकि आप कोई ऐसे बुरा सा सीन देख ले तो इंसान ऐसे ही आंखें बंद सा कर लेता है, आंखें मीट लेता है ना, और चाहता है कि मैं दूसरी तरफ देख लूं, चुराता है नजरों को। तो इस तरह से नहीं कर सकेंगे। पूरा उनको उनको पूरा उनका सामने व्यू होगा, उनका पूरी तरह उनको देखेंगे, उनको दिखवाया जाएगा। तो फौरन क्या कहेंगे? कालू रब्बना ला तजअलना माल कौम ज़ालिमीन, ऐ हमारे रब हमें ना इन जालिमों के साथ ना करना। और पुकारेंगे आराफ वाले वो कुछ लोगों को। अब वो देख रहे हैं वहां पे जहन्नुम में कुछ लोग पड़े हुए हैं, और ऐसे उनके क्या है, उनको हाल बुरे हुए पड़े हैं, तो उनको देख रहे हैं और उनके चेहरों से उनको पहचान रहे हैं। अब चेहरों से कैसे पहचानते होंगे? इसलिए कि जहन्नुम वालों के तो चेहरे ही बता रहे होंगे कि जो उनकी हालत होगी, और जैसे वो चेहरे स्याह होंगे, और जैसे उन चेहरों के ऊपर वहशत होगी, और जैसे उन चेहरों के हालात होंगे, वो ही बता रहे होंगे कि ये जहन्नमी है। अच्छा, ये थोड़ी सी आपको इसकी तफसीर में से भी बता दूं कि जब जन्नत वालों को देखेंगे तो उनको सलाम करेंगे, और जब जहन्नुम वालों को देखेंगे तो अल्लाह से पनाह तलब करेंगे। नेक लोगों को नूर मिलेगा जो उनके आगे और उनके दाहिने तरफ मौजूद रहेगा। हर इंसान को, वो मर्द हो चाहे औरत हो, एक नूर मिलेगा। लेकिन पुरसिरात पे मुनाफिकों का नूर छीन लिया जाएगा। उस वक्त सच्चे मोमिन अल्लाह ताला से नूर के बाकी रहने की दुआएं करेंगे। आराफ वालों का नूर छीना नहीं जाएगा, वो उनके आगे आगे मौजूद होगा, और इसी वजह से उनको जन्नत में जाने की तमा होगी। जब जन्नत में जाने की तमा होगी, उम्मीद होगी, तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं, लोगों, एक नेकी 10 गुना करके लिखी जाती है, और एक बुराई उतनी लिखी जाती है जितनी होती है। अफसोस है उन पर
جن کی اکائی یعنی جس کو کہتے ہیں انڈیویجول دہائیوں پہ ڈبل ڈیجٹس پہ غالب آ جائے. وہ تو ایک لکھی جا رہی وہ 10 لکھی جا رہی. ایک یونٹ ہے اور وہ ڈبل یونٹس ہیں اور وہ پھر بھی ایک جیت گئی. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، وہ کہیں گے تمہیں تو کوئی کام نہ آیا تمہارا جتھا. اور یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، یہ خبر بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں کام آیا تم کو کوئی تمہارا اتنا بڑا جتھا جو تھا. وما كنتم تستكبرون، جو تم اتنے بڑے بن کے پھرتے تھے. یعنی تمہارے جو جتھے، جو تمہارے گروپ تھا، جو تمہارا مین پاور تھی، جو تمہارے ساتھی تھے، جو تمہارے ساتھ ساتھ آگے پیچھے پھرتے تھے، جتھے سمجھتے ہیں نا جماعت پوری. اب یہ کون ہوتے ہیں جتھے؟ دنیا کے اندر اگر آپ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو آج کون کون سی گروہ بندیاں بنی ہوئی ہیں، گروپس کون کون سے بنے ہوئے ہیں. مذہبی طور پہ بھی گروہ بندیاں، یہ اس فرقے کا وہ اس فرقے کا. نسلی طور پہ بھی گروہ بندیاں، برادری، میری برادری، وہ اس کی برادری. برادری اتنی بڑی چیز ہے کہ بس وہی سب کچھ سمجھی جاتی ہے، دوسرے تو سارے حقیر ہیں، ہماری برادری سب سے اونچی. علاقوں کی بیسس کے اوپر، وہ عربی، وہ پاکستانی، وہ انڈین، وہ فلاں. سیاسی طور پہ بھی گروپ بندیاں، گروپس ہیں نا، سیاسی پارٹیوں والے دیکھیں کس طرح وہ بھی ایک جتھا ہے. اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ جو دوسرا جو ہے وہ، ایسے ان کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، اتنا دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں. اور ہم آج بہت بڑے ہیں کیونکہ ہماری پارٹی بہت بڑی ہے، ہمارا گروپ بہت بڑا ہے. تو یہ سارے خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور بڑا سمجھنے کی وجہ کی تھی کہ ان کے ساتھ جتھے تھے بڑے. یعنی کسی بھی گروپ میں، چاہے وہ کوئی سیاسی ہے، چاہے وہ کوئی برادری ہے، چاہے وہ کوئی مسلک ہے، اس میں شامل ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بہت بڑی چیز بن گئے. اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حق بس وہی ہے جو میری پارٹی یا میرے مسلک یا میری برادری کا ہے، جس گروپ سے بھی وہ اپنے آپ کا تعلق جوڑتا ہے. اب چاہے وہ کوئی سیاہ کرے، سفید کرے، ظلم کرے، جبر کرے، کچھ بھی کرے، کتنا بھی غلط کر لے، مگر وہ اس کی حمایت کرتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا تو ہے نا، یہ ہمارے اپنے ہیں. اہؤلائی، کیا یہی ہے الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے ان کے اوپر تو کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. اور ہمیں جو آج ملا ہوا نا تو وہاں پہ بھی ہمیں مل جائے گا. مثلا ہے کسی کی میڈ ہے، کسی کا ڈرائیور ہے، کوئی فقیر غریب جو مسکین، تن پہ صحیح سے کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، ان کو سوچتے ہیں ان کو وہاں پہ کیا ملنا ہے، ان کو کیا ملے گا، یہ نہیں، ان کو نہیں وہاں پہ کچھ ملنا، یہ یہاں پہ بھی اسی طرح ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح رولیں گے. تو بڑا تکبر تھا ان کو، قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے. اور اس وقت کے دیکھ لے مشرکین تو حضرت بلال، حضرت صہیب کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے. تو دنیا میں جو انسان کو اپنی دولت کا یا اپنے جتھوں کا بڑا ہی مان ہوتا ہے نا تو وہ فتوے بڑے دیتا ہے. بڑے لوگوں کا فلانا تو ہے نا، یہ صرف تو جہنمی ہی ہے، یہ تو ایسے ہی ہے. آج کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ میری جو گھر میں صفائی کرنے والی ہے وہ جنت میں اونچے درجوں پہ ملکہ بن کے بیٹھی اور میں کسی نچلے درجے میں ہوں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن قیامت کا دن ہے، خافضۃ الرافعہ، بڑے بڑے اونچوں کو نیچا کر دے گا، نیچوں کو اونچا کر دے گا. تو جن کے تم فتوے دیتے تھے نا جہنم میں جانے کے، اور ان کو کوئی رحمت نہیں ملنی، اور جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی تم سے آگے نکل سکتے ہیں، اتنی حسرت ہوگی اس دن جب ان کو یہ کہا جائے گا جو جہنم میں پڑے ہوں گے کہ دیکھ لو وہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان کے بارے میں اعلان ہوگا داخل ہو جا جنت میں، تمہیں کوئی خوف نہیں، تمہیں کوئی غم نہیں ہے. یہ آراف والے بھی ہو سکتے جن کو دنیا میں تانے ملتے تھے، باتیں سننی پڑتی تھی، یا اور بھی غریب غربا جو ایسے مساکین تھے جن کو کوئی کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، ان کو کہا جائے گا اب تم جنت میں جاؤ. لیکن ان کو دکھا کے ان کو ایسے کہا جائے گا تاکہ ان کو حسرت ہو، تاکہ ان کو افسوس ہو کہ ہم کیا سوچتے تھے اور یہ کیا نکلا.